السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آتا ہے وہ بہت ہی پاکیزہ، بہت نازک اور بہت اہم ہوتا ہے۔ اس رشتے کی بقا پر ہی پورے معاشرے کی بقا کی گارنٹی اور ضمانت دی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کو جس کام سے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا کوئی چیلا میاں اور بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے۔ آئیے آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں جو یہ بتاتی ہے کہ نکاح کے رشتے کو باقی رکھنے کی ذمہ داری عورت کی ہے، لیکن عورت سے زیادہ مرد کی ہے۔ اور یہ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ شوہر کے گھر والوں یا بیوی کے گھر والوں کو بیجا مداخلت کبھی نہیں کرنا چاہیے، بیجا سوالات اور شکایات کے پیچھے کبھی نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ مصالحت اور دونوں کے درمیان صلح اور صفائی کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 441441، جس کے راوی سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المسجد راقد. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وكان مستيقظا وقد سقط رداؤه عن شقه فجعل يمسح التراب بيده ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ شاید آپ کو علی رضی اللہ عنہ سے کچھ کام تھا یا کوئی بات تھی۔ آپ نے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہیں؟ فاطمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کیا ہو گیا تھا، کیا بات ہو گئی تھی، تمہاری غلطی تھی یا ان کی غلطی تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ فاطمہ نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی، انہیں مجھ پر غصہ آ گیا تو وہ نکل کر چلے گئے، اور آج انہوں نے گھر میں آرام بھی نہیں کیا، میرے پاس انہوں نے آرام بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک شخص سے کہا کہ جاؤ دیکھو تو علی کہاں ہیں۔ وہ گئے تو دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ یہاں پر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں کہ علی کی مجال، کیوں میری بیٹی سے ناراض ہوتے، میری بیٹی پر غصہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں کہا جاؤ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، نہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ جاؤ دیکھو تو کہاں ہیں۔ جب انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں آرام کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس خود تشریف لے گئے۔ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کی چادر ان کے پہلو سے ڈھسل چکی تھی، ڈھلک چکی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پیٹھ پر، ان کے بازو پر، پہلو پر مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم کی مٹی صاف کی اور کہا ابو تراب اٹھ جاؤ، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں یہ بتاتی ہیں کہ شوہر اور بیوی کے گھر والوں کو زیادتی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ملاپ کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی شکایتیں پوچھو، ایک دوسرے کی غلطیاں بیان کرو، ہر کسی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طرح فاطمہ نے یہ نہیں کہا ان کی غلطی تھی، میری غلطی تھی، نہیں، بلکہ کہا میرے اور ان کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا، مطلب ممکن ہے ہم دونوں کی غلطی ہو یا ممکن ہے کوئی غلط فہمی ہو، اور پھر یہ کہا کہ بس وہ چلے گئے، کوئی شکایت نہیں کی۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ نے بھی کوئی شکایت نہیں کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی جتائی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نکاح کے رشتے کو باقی رکھنے کی ذمہ داری جہاں بیوی کی ہوتی ہے وہیں شوہر کی ہوتی ہے، اور اسی طرح بیوی کے گھر والوں اور شوہر کے گھر والوں کی بھی ہوتی ہے۔ بہت سی دفعہ ہم نے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ میاں بیوی کی غلطی نہیں تھی بلکہ ان کے گھر والوں کی غلطی تھی، بیجا مداخلت کی وجہ سے رشتے ٹوٹ گئے، طلاق ہو گئی، خلا ہو گئی یا نکاح فسخ ہو گئے۔ اب آپ یہ حدیث دیکھیے، یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بہت سی دفعہ جہاں بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتے کو باقی رکھے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری شوہر کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ معاملات کو زیادہ بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے۔ لہٰذا شوہروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس رشتے کی حفاظت کریں، اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں۔ اور آپ دیکھیے کہ علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو نہ وہ دوستوں میں گئے، نہ کسی سے جا کر شکایت
نیت کی، نہ کسی اور جگہ اپنا دل بہلانے گئے، بلکہ اللہ کے گھر میں گئے۔ اور آپ یقین جانیے اگر ہم یہ نسخہ آزمائیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو ہم اللہ کے گھر میں چلے جائیں، جا کر بھلے سے لیٹ جائیں، تو بھی انشاءاللہ بہت سی دفعہ ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ممکن تھا علی رضی اللہ عنہ دوستوں میں چلے جاتے، علی رضی اللہ عنہ کہیں اور چلے جاتے، منہ سے کوئی بات نکل جاتی، فاطمہ کی کوئی شکایت ہو جاتی تو رشتہ بننے کی بجائے بگڑ بھی سکتا تھا، لیکن اللہ کے گھر میں گئے، اللہ کے یہاں پناہ لی تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوایا۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو فوراً اس کے سلجھانے کی کوشش کریں، اس سے اسے شکایت نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، آمین۔